آج 1400 سال بعد ہمارے جیسا کمزور آدمی اگر جوان بچے کی لاش پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے واپس لے لیا، گھر والوں صبر کرو، تو اللہ کی عزت کی قسم کربلا والوں کا صبر کیسا ہوگا؟ کیوں جی؟ اور جب ان کے ایک امتی کا، ایک غلام کا صبر ایسا ہے کہ 1400 سال بعد جوان بیٹے کی میت پہ صبر کر رہا ہے، اچانک موت پہ صبر کر رہا ہے، اچانک حادثے پہ اپنے دل کو حوصلہ دے رہا ہے کہ بھئی یہ اس کا مال تھا، اس نے لے لیا ہے۔ تو جب امتیوں کا 1400 سال بعد آنے والے ہمارے جیسے کمزور لوگوں کا صبر یہ ہے، تو جن کے گھر صبر کی آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ کیوں جی؟ یہ سمجھانے کے لیے ہے، کسی پہ اعتراض نہیں، کسی کی مخالفت مقصود نہیں، آپ کو سمجھانی بات۔ کربلا والوں نے جو قربانی دی اللہ کی راہ میں، سرکار کے دین کے لیے، کیا وہ قربانی اس لیے دی تھی کہ ہم سال میں 10 دن اور ان کے نام پہ روئیں پیٹیں اور نان علیم کھائیں، مجلس کریں اور کہیں کربلا والوں کا حق ادا ہو گیا؟ کیوں جی؟ اس لیے انہوں نے، اور وہ ہماری اس دھوکہ بازی سے خوش ہو جائیں گے۔ ہم نہ نماز، نہ دین کا کوئی کام، نہ دین کی طرف ہماری توجہ، ہم دن رات ایک اپنی دنیا میں لگے ہوئے، اور جس کام کے لیے انہوں نے قربانی دی اس کام کے لیے ہم ایک قدم اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سال بعد ہم 10 دن یا 2 دن یا 4 دن شہیدوں کا نام لیں گے، کوئی روئیں گے، کوئی پیٹیں گے، کربلا کے شہید ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ کیوں جی؟ یہ قربانی اس لیے دی تھی کہ سال کے 10 دن تم بس ایسا کر لینا کافی ہے۔ اور بابا انہوں نے بہت بڑی قربانی کس لیے دی؟ آج چھوٹی سی مسجد کا امام نہیں، کوئی کونسلر اپنی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایم این اے اپنی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وزیر اعظم جو بھی آ جائے وہ چاہتا ہے میں سدا بہار میری نسلیں بھی وزیر اعظم رہیں، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گدی اتنی بڑی تھی کہ کائنات میں کوئی ایسی گدی، اونچی کہہ دیں اگر سمجھ آئیے تو بول پڑیں، ایسی گدی کائنات میں کہیں نہیں ہے جو گدی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ امام حسین جس گدی کے سجادہ نشین تھے وہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 شام کو سلام کرنے آتے ہیں۔